السلام علیکم ناظرین، ہماری نیوز چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ڈالتے ہیں نظر ایک اہم خبر کی جانب۔ 797واں عرس شریف سلطان دکن سلطان العارفین حضرت بابا سید بابا شرف الدین سہروردی قدس سرہ حیدرآباد دکن۔ عرس شریف سلطان دکن سلطان العارفین حضرت سید بابا شرف الدین سہروردی قدس سرہ۔ مختصر تذکرہ مبارک پیش۔ داعی اسلام شہنشاہ دکن قطب زمن سلطان العارفین حضرت سیدنا سید بابا شرف الدین حسینی سہروردی العراقی رحمۃ اللہ علیہ۔ نام و نسب: اس مقدس ہستی کا اسم گرامی حضرت سید شرف الدین اور لقب سلطان العارفین اور دکن بھارت کے لوگ بابا سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کا وطن عراق ہے اور آپ سعادت حسینی سے ہے۔ آپ کا شجرہ نسب 13 واسطوں سے امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کی ولادت عراق میں وقت صبح ہوئی۔ تعلیم و تربیت: سب سے پہلے تعلیم اپنے والد مکرم حضرت سید محمود حسینی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے شہر بغداد پہنچ کر علوم شرعی، تفسیر و حدیث، فقہ و نحو کی تکمیل شیخ الشیوخ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے کی اور آپ ہی سے سلسلہ سہروردیہ میں بیعت کر لی اور خرقۂ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ پھر کیا تھا، رات دن عبادت الہی میں مشغول ہو گئے اور اشاعت دین متین اسلام آپ کا مقصد عظیم بن گیا۔ اخلاق و عادت: آپ شروع سے ہی نرم مزاج، نہایت ہی خلیق و بردبار اور سادہ مزاج تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے خاص لگاؤ تھا۔ رات تمام عبادت میں گزرتی اور نماز فجر کے بعد خدمت خلق میں لگا دیتے۔ مبارک رات: ایک رات آپ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تاجدار کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ کے لیے حکم صادر ہوا کہ برائے تبلیغ دین و اشاعت اسلام ہندوستان کے جنوب علاقے دکن کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ خواب سے بیدار ہو کر آپ نے سفر کا بندوبست کیا اور دکن کی جانب چل پڑے۔ دکن میں رونق افروزی: بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں مسلسل 9 سال تک مختلف مقامات پر تبلیغ دین کیا، پھر وارد دکن ہوئے اور حیدرآباد سے چند میل جنوب مغرب کی طرف ایک غیر مانوس خطا کی بلند پہاڑی پر قدم رنجاں فرمایا اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اس وقت دکن کا یہ حال تھا، اگر کوئی غیر مسلم صبح کے وقت کسی مسلمان کو چہرہ دیکھتا تو وہ اس دن کو منحوس سمجھتا اور بدفعلی تصور کرتا۔ مسلمان سے خرید و فروخت کرنا منحوس سمجھتے اور اگر کوئی مسلمان ہندو خطہ میں داخل ہوتا تو اس کو منحوس سمجھ کر نکال دیا جاتا۔ اس دور میں حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے دکن کو اپنی روحانیت سے زینت بخشی اور آپ جس پہاڑی کو اپنا مسکن بنائے تھے وہاں کا یہ عالم تھا، لخ و دخ، گھنا جنگل، درندوں کی کثرت تھی، چلہ کشی۔ آپ پہاڑی پر رونق افروز ہوتے ہیں ایک ہی غار جو اب تک موجود ہے، اس میں عبادت الہی میں مشغول ہو گئے اور مسلسل 9 سال تک اس غار میں رہے۔ تبلیغ اسلام: آپ نے وہی پہاڑی پر درس و تدریس شروع کی اور وعظ فرمائے۔ آپ کی شیریں کلامی اور چہرہ اقدس کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام قبول کرنے لگے اور مسلمان حقیقت میں اسلام پر عمل کرنا شروع کیا۔ آپ کی بدولت دکن کی سرزمین پر تکبر و تحلیل کی آوازیں گونج اٹھی۔ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے باشندگان دکن کے کان آشنا ہونے لگے اور لوگ ایک خدا کو ماننے لگے۔ سرزمین دکن پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا اور الحمدللہ آج بھی دکن کا بچہ آپ کے نام مبارک سے واقف ہے اور کئی ہندوؤں نے آج بھی آپ کی روحانی کیفیات کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ وصال مبارک: آپ نے 101 سال کی عمر مبارک میں اس درفانی سے کوچ کیا اور آپ کا جو عظیم مقصد تبلیغ دین آج بھی آپ کی روحانی سرپرستی میں کئی اولیاء دکن انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی تاریخ وصال 19 شعبان المعظم ہے اور مزار پر انوار حیدرآباد دکن کی جنوب چند میل پر اونچی پہاڑی پر زیارت گاہ خلائق ہے۔ آپ کے جانشین: آپ نے شادی نہیں کی اور اپنے تبلیغ مشن کو جاری رکھنے کے لیے اپنے برادر حقیقی
حضرت سید موسیٰ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت سید فرید الدین سہروردی العراقی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے آغوش مبارک میں لیا اور وصال سے قبل اپنا جانشین مقرر کیا۔ انہی کی اولاد سے اب تک درگاہ کی خدمت گزاری چلی آ رہی ہے۔ مسجد اس بارگاہ سے ملحقہ مسجد کو نواب خورشید شاہ بہادر مرحوم نے تعمیر کرائی اور حضرت کے مزار تک جانے کے لیے جو سیڑھیاں ہیں اس کو حضور نظام میر عثمان علی خان سہروردی مرحوم نے تعمیر کرائی۔ اللہ پاک باتوفیل حضرت سرور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان کو خصوصاً دکن کے مسلمانوں کو حضرت کی روحانی مشن کو جاری رکھنے کی توفیق اور حضرت کے فیض سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ بیورو رپورٹ ایڈیٹر چیف سید غوث محی الدین بیابانی۔ اسی طرح کی ہم خبروں کے لیے بیابانی نیوز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ بابا شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر آیا ہوں میں، کیونکہ یہاں پر عرس چل رہا ہے اور یہاں کے چیئرمین صاحب عبداللہ سعدی صاحب، کارپوریٹر صاحب اور درگاہ کے متولی حضرات بہت سے یہاں موجود ہیں، اور ریم پر بھی آیا ہوں۔ زیارت کے بعد وہاں مجھے سب دعا کی گئی اور یہاں پر آیا ہوں اور ریم کو دیکھا ہوں، کافی کام نہیں ہوا ہے صحیح طریقے سے، کام جس طرح ہونا چاہیے، کافی 3 سال سے کام چل رہا ہے۔ ابھی کنٹریکٹر سے بھی بات کیا ہوں، انہوں نے 2-3 دن میں ملاقات کا وعدہ کیا اور ہم جلدی سے جلدی کوشش کریں گے۔ وقف بورڈ کا چیئرمین بھی ہمارے KTR صاحب آنے کے بعد 1 ہفتے میں ڈال دیں گے۔ وقف بورڈ نیا بورڈ بن چکا ہے، چیئرمین بننے کے بعد اس کے لیے جہاں تک ہو سکے جو فنڈ ہے، کچھ فنڈ تو پرسوں ریلیز کیا گیا، اور بھی فنڈ کی جتنی ضرورت ہے وہ ریوائز پلان دلاتے ہوئے جلدی سے جلدی انشاءاللہ آنے والے عرس میں ہم ضروری ذرائع کے ذریعے اوپر جا کر زیارت کریں گے۔ انشاءاللہ 5-6 مہینے میں کام کو کمپلیٹ کرانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے یہاں کے جتنے متولی حضرات ہیں، چیئرمین صاحب ہے، کارپوریٹر صاحب ہے، میری تمام سے گزارش ہے آپ لوگ کوآپریٹ کیجئے اس کے اندر۔ انشاءاللہ ہم CM صاحب کا توجہ دلاتے ہوئے جتنا حکومت سے فنڈ کی ضرورت ہے وقف بورڈ کے ذریعے ضرور مہیا کیا جائے گا۔ انشاءاللہ جلد سے جلد اس کا کام اچھی طریقے سے شروع کیا جائے گا اور آنے 5-6 مہینے کے اندر میں سمجھتا ہوں کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک 50% کام ہوا، مگر 50% کام باقی ہے اور اوپر کا کام باقی ہے، وہ کام بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں جلد سے جلد کروائیں گے۔ آج میں دیکھا ہوں کافی کام جس طریقے سے، کیونکہ کنٹریکٹ صاحب بھی کہے کہ 3 سال سے چل رہا ہے کام، بہت افسوس ہوا مجھے دیکھ کر، اور میں بھی پہلی بار آیا ہوں۔ نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو وقف بورڈ چیئرمین، ہمارے مائنرٹی سیکرٹری اور عہدیداروں کو لا کر ایک آفیشیل دورہ کیا جائے گا اور جلد سے جلد اس کے لیے جو بجٹ ہوگا وہ سینکشن کر کے اس کو مکمل کام کروایا جائے گا۔ تھینک یو۔